نگاہ کا غلط استعمال ہے مثال کے طور پر. تو دنیا کے اعتبار سے ذرا سی دیر کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ذرا سی دیر کو لذت ملتی ہے، ذرا سی دیر کو مزہ آتا ہے، آدمی اس سے ایک لطف حاصل کرتا ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے. لیکن آخرت کا نقصان ہے. جو قرآن کریم نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا یہ ہے کہ وہ غلط چیز کو دیکھتی ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر پہلے زمانے میں یہ عریانی اور فحاشی اور بد نظری یہ آدمی چھپ چھپ کر کوئی کرتا ہوگا، لیکن اب گھر گھر میں ہر بچے بوڑھے کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں یہ موبائل جن کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر بچے بڑے کے ہاتھ میں یہ موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس سے لذت لینے کی فکر میں ہے، اس سے مزہ لینے کی فکر میں ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس مزے کا انجام کیا ہونے والا ہے. انجام کیا ہونے والا ہے آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی. وہ جب پوچھے کہ میں نے تمہیں آنکھوں کی نعمتیں دی تھیں، اس نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر تم اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرو تو حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اگر خدا نہ کرے کسی کی بینائی چلے جائے، وہ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن کہ کس طرح مجھے یہ واپس مل جائے. وہ ہم نے تمہیں مفت رکھی تھی، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی محنت کے، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس وقت جب کہ تم یہ نگاہ کا گناہ کر رہے ہو؟ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، وہ ہوتا رہے گا، جو کچھ ہوگا ہو جائے گا، اس وقت تو مزہ آ رہا ہے، کر لے لو مزہ لے لو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس طرح تم حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر اس کے منافع کو، اس کی لذت کو، ان کے مزوں کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے. صبح سے لے کر شام تک تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری سوچ بچار، تمہارے شوق اور امنگوں کا محور یہ دنیاوی زندگی ہو کر رہ گئی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دنیا آخرت میں کیا ہونے والا ہے. یہ رکاوٹ ہے، اس پاکیزگی کو حاصل کرنے میں یہ رکاوٹ ہے.